الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے دروس کے اندر جو شرعی جہاد کے جو شرائط بیان کیے گئے ان پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ آج قتال دفاع کے تعلق سے، جو دفاعی پوزیشن میں لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ چنانچہ مصنف حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سرزمین پر دشمن اسی وقت حملہ کرتا ہے جب وہاں پر کوئی حاکم ہوتا ہے، وہاں پر کوئی فوج ہوتی ہے، اس ملک کی کچھ سرحدیں ہوتی ہیں جہاں سے فوجی اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی سرزمین سب کے لیے حلال ہوگی، اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی اور عالمی طاقتوں کے تابع ہوگی۔ اس بنیاد پر دفاعی قتال اسی وقت واجب ہوگا جب مسلمانوں کا کوئی حاکم ہو، تاکہ وہ مسلمانوں کی مصلحتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ مل کر اس سرزمین کے لیے دشمنوں سے لڑائی کر سکے۔ اگر دشمنوں سے لڑائی کرنے کی اس کے پاس طاقت اور قدرت ہوگی تو لڑائی کرے گا، یا پھر دشمنوں کے شر و فساد سے بچنے کے لیے کوئی دوسری مناسب سبیل اور سبب اختیار کرے گا جس میں کہ مسلمانوں کی مصلحت کار فرما ہو اور دشمنوں کا شر و فساد بھی دور ہو جائے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر طاقت ہے اس سے لڑنے کا، یعنی دشمن سے لڑنے کی اگر طاقت ہے، اس پوزیشن میں ہے، تب تو جو ہے وہ صورت اختیار کی جائے گی، اور اگر طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی دوسری مناسب سبیل اور سبب اختیار کیا جائے گا جس میں کہ مسلمانوں کی مصلحت کار فرما اور دشمن کا جو شر و فساد ہے وہ بھی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ یہ دو چیزیں، ایک طرف مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، اور دوسری طرف جو دشمن کا جو شر و فساد ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ انہی سبیلوں اور وسیلوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ مصالحت اور معاہدہ کر لیا جائے تاکہ اس کے شر و فساد سے بھی بچا جائے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جان و مال اور ان کے دین کا بھی تحفظ ہو، ورنہ لڑائی کی صورت میں ہو سکتا ہے دشمن جو ملک پر قبضہ کرے اور اس کے بعد جو ہے شر و فساد مچائے، ہر طرح کی چیزیں۔ لیکن مصالحت کرنے کی صورت میں صرف یہ ہوگا کہ وہ زمین پر قابض ہوگا، اور زمین پر قابض ہونا یہ دلوں پر قابض ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ جو ہے کمزوری کی صورت میں بات رکھی گئی ہے کہ اگر جو ہے دشمنوں کے شر و فساد سے بچنا ہے اور ساتھ میں جو ہے مسلمانوں کی مصلحتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی جان و مال اور ان کے دین وغیرہ کا خیال رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں مصالحت بھی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ اور جو ہے اگر طاقت نہیں ہے تو پھر قتل و خونریزی اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ گرچہ اس کے اندر مسلمانوں کو وقتی طور پر، یعنی مصالحت کرنے کی صورت میں وقتی طور پر ممکن ہے مسلمانوں کو کچھ تکلیف ہو، جیسے کہ جزیہ کی ادائیگی، یا بعض حقوق سے تنازل اختیار کرنا، یا کچھ زمینوں سے تنازل اختیار کرنا، یا کچھ علاقوں سے، یہاں تک کہ مسجد سے بھی تنازل اختیار کیا جا سکتا ہے اگر اس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہو، ساتھ ہی ملک خون خرابہ اور قتل و غارت گری سے بچ جائے۔ کہہ رہے کہ اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے معاہدہ کیا تھا اس شرط پر کہ 10 سال مکہ والوں سے لڑائی نہیں ہوگی، اور خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ یہ جو ہے قریش کے ہاتھ میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر یہ چیز تھی
کہ خانہ کعبہ کے وہ متولی رہیں گے، یہ کفار کے ہاتھ میں گویا ایک طرح سے سمجھوتا ہے، جبکہ مسلمان مدینہ کے اندر محفوظ ہوں گے، ان پر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی مسلمان اللہ کی سرزمین میں جہاں چاہیں گے دین اسلام کی دعوت کو عام کریں گے۔ اس طرح اللہ کا دین خوب پھیلا، لوگوں کو توحید اور عبادت الہی کی دعوت کھلے طور پر دی جانے لگی، اور یہی جو ہے اصل مقصد اور غرض و غایت ہے۔ گرچہ اس کی خاطر وقتی طور پر کچھ دنیاوی چیزوں سے تنازل ہی اختیار کیوں نہ کرنا پڑے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بڑی کامیابی اور زبردست فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس صورت کی یعنی سورہ فتح کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ذی القعدہ سن 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کو چلے، لیکن راستے میں مشرکین مکہ نے انہیں روک لیا۔ یہ 9 ہجری نہیں بلکہ 6 ہجری ہے، 6 ہجری میں نکلے تھے، اور مسجد حرام کی زیارت سے مانے ہوئے، یعنی وہاں جانے سے انہوں نے منع کر دیا۔ پھر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کہ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے اس شرط پر صلح کر لی، جسے صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے پسند نہیں کیا، جس کے اندر خاص طور سے قابل ذکر ہستی جو بیان کی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے وہیں اپنی قربانیاں کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے لوٹ گئے، جس کا پورا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ اس سورت کی تفسیر میں بیان کیا گیا۔ اس صلح کو جو حدیبیہ کے مقام پر وقوع پذیر ہوئی تھی، باعتبار نتیجہ جو ہے اسے فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس کا نتیجہ بعد میں فتح مبین کے ذریعے سے ہوا۔ ابن مسعود وغیرہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ تم تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح جانتے ہیں۔ یہ وہ تابعین سے کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، اور ہم بیت رضوان کو واقع حدیبیہ کو فتح جانتے ہیں۔ فتح پس یعنی فتح مبین سے مراد سورہ فتح کے اندر جس سے فتح مبین کا تذکرہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کھلی اور بالکل صاف ظاہر ہے، اور فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی خیر و برکت حاصل ہوئی، لوگوں میں امن و امان ہوا، مومن کافر میں بول چال شروع ہوئی، علم اور ایمان کے پھیلنے کا موقع ملا۔ یعنی اس کے بعد آپ دیکھیں گے سن 6 ہجری کے بعد مسلمانوں کا کیسے جو ہے دوسرے، کیونکہ اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو لوگ چاہیں وہ مدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، اور جو لوگ چاہیں مکہ والوں کے ساتھ۔ اس طریقے سے عرب کے بہت سارے قبیلے مدینہ والوں کے ساتھ ہو گئے، اور ایک طرح سے مسلمانوں کو فریق کے طور پر مکہ والوں نے پہلی بار تسلیم کیا، ورنہ یہ کبھی فریق کے طور پر جانتے ہی نہیں تھے، اپنے مد مقابل ان کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ نیز یہ کہ صلح کے نتیجے میں بے خوفی سے، اور جب کسی چیز کا ڈر نہیں رہا تو بڑی بے خوفی سے مسلمانوں نے دین کی نشر و اشاعت شروع کر دی، اور بہت سارے لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری سے پہلے آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد جو پوزیشن میں تھے ان کی تعداد آپ دیکھیں 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نکلے تھے، اور 2 سال کے اندر یعنی 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی آپ کے ساتھ، اور 8 ہجری ہی میں مکہ کے اندر 2,000 لوگ اور مل گئے، وہاں کے لوگ جو اسلام لائے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں حنین کے موقع پر 12,000 مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ جنگجو حالت میں تھے۔ 1 سال اور آپ ملا لیجئے، اس کے بعد 9 ہجری جو جس میں کہ غزوہ تبوک پیش آیا، وہاں رومیوں سے لڑنے کے لیے مسلمان جو تیار ہوئے
ان کی تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے۔ کہاں وہیں 6 ہجری میں 1000، 1500، 2000 یا زیادہ سے زیادہ 3000 آپ لے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ تعداد نہیں پائی جاتی تھی۔ احد کے موقع پر 1000 لوگ اکٹھا ہوئے تھے، اور 6 ہجری میں 1500 تک اکٹھا ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں، یعنی 6 ہجری بولے تو مدینہ میں 6 سال ہو گئے، اور 12-13 سال مکہ میں، اس طریقے سے کل جو ہے تقریباً 18 سال ہو گئے۔ 18 سال میں کتنے لوگ اکٹھا ہوئے؟ 1500۔ مسلمانوں کی جو جمعیت بنی 1500 پر مشتمل تھی، جو اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ لیکن وہیں پر 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر 6 سے 9، 30,000 لوگ جمع ہو گئے۔ یہ اسی صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا کہ 9 ہجری میں، یعنی تیسرے سال، 3 سال میں 30,000 کی فوج جمع ہو گئی، اور اس کے بعد 1 سال اور ملا لیں، 10 ہجری۔ آپ جب مکہ جو ہے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو کہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد، جیسا کہ تاریخی روایتوں سے واضح ہوتا ہے، 1 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ 3-4 سال میں، یہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ نے صلح کی، اور کھلے بندوں جو اسلام کی، دین اسلام کی نشر و اشاعت کا جو باعث ہوا، اس کی وجہ سے کیسے لوگ مسلمان ہوئے، بڑی تعداد میں، فوج در فوج، قبائل کی شکل میں، وفود کی شکل میں آتے تھے، اور مسلمان بھی ادھر ادھر بکھر کر کے تبلیغ کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ عرب والوں کا خیال یہ تھا کہ مکہ جس کے قبضے میں ہے، وہی جو ہے اللہ والے ہیں، اور عرب کے جو قبائل تھے وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں، مکہ والوں میں اور مدینہ والوں میں کون غالب ہوتا ہے۔ مکہ پر جس کی فتح ہوگی، مکہ جس کے ہاتھ میں ہوگا، اسی کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اس کے بعد لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں آنا شروع ہوئے۔ ان کو یقین ہو گیا، عربوں کو ایک طرح سے، کہ جو ہے اب یہ دین سچ ہے، اور یہ غالب ہو کر کے رہے گا، مکہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور مکہ والے بھی جو ہے مسلمان ہو گئے۔ سب جو پہلے اس کے متولی تھے، وہ آج مسلمانوں کو جو کہتے تھے یہ بد دین ہو گئے، ایسے ہو گئے، آج وہ لوگ خود اس دین میں آ رہے ہیں، سب اسی دین میں شامل ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ سے نکلتے ہیں تو وہیں کے لوگوں کو باقاعدہ والی، گورنر، مؤذن، امام سب بنا دیتے ہیں، وہیں کے لوگوں کو، مکہ والوں کو بنا دیتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، بہت سارے لوگ اس پر جو تعجب کرتے ہیں کہ وہیں کے لوگوں کو آپ سب اتھارٹی دے کر کے کسی کو مکہ مسجد حرام کا جو ہے مؤذن بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، کسی کو گورنر بنا دیا، وہیں کے لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے قبضہ کریں، اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی شہر ہے، وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو جیسے جو تھے ویسے وہ رہیں گے، بس یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حاکموں کو، بادشاہوں کو، عمراء کو آپ نے خطوط بھیجے ہیں، ان سب کے اندر ایسا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے اپنی حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا، خواہ وہ بادشاہت ہو، خواہ وہ کسی طرح کی بھی حکومت ہو۔ بس یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، تم جیسے ہو ویسے باقی رہو گے، وہاں جو شریعت ہے، اسلامی نظام ہے، وہ وہاں لاگو ہو جائے گا، اور تمہیں اس حساب سے رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا، وہاں ہم دوسرے کو لائیں گے، رکھیں گے، ہم اپنا حاکم وہاں بنائیں گے، اپنے لوگوں کو لا کر کے رکھیں گے۔ نہیں، جہاں جو جیسا ہے اسی طرح سے رہے گا۔
بس اس کو کیا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اسلام میں آ جائے، اور اس کے بعد نظام حکمرانی وہ اسلام کے حساب سے چلے گی۔ باقی جو جس عہدے پر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یہ اس کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ سامنے آیا، اور اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یہ جو ہے بہت ہی اہم واقعہ ثابت ہوا۔ چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دشمن سے معاہدہ کرنا ہو، صلح کرنا ہو، جس کا بہتر نتیجہ سامنے آ سکے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے جان و مال اور اس کی عزت و آبرو اور اس کے دین کا تحفظ ہو، تو ایسی صورت میں اس سے لڑائی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے صلح کر لے، گرچہ وقتی طور پر کچھ دنیاوی چیزوں سے دستبرداری اور تنازل اختیار کرنا پڑے، اور ممکن ہے وقتی طور پر برا بھی لگے، تو اس کو جو ہے آدمی سوچ کر کے یہ نہیں کہ لڑائی چھیڑ دے اور جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اور اس کے نتیجے میں جان و مال، عزت آبرو اور دین کا جو حال ہوگا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہ مسلمانوں کی کمزوری کے وقت دشمن کافروں کے ساتھ معاہدہ اور صلح کرنے میں بہت ساری مصلحتیں اور خیر کثیر مضمر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا صلح اور معاہدہ روز روز کے ایسے معمولی جھڑپوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا معاہدہ اور صلح کر لیا جائے، اور اس کے بعد آدمی جو ہے اپنا تیاری کرے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے۔ اس سے کہہ رہے ہیں کہ روز روز معمولی جھڑپیں ہو، اس سے بہتر ہے، جن سے تو نہ تو دشمنوں پر کوئی کاری ضرب پڑتی ہے اور نہ ہی غصب کی ہوئی زمین حاصل کی جا سکتی ہے، مادی اعتبار سے بھی کمزور ہے، دینی اعتبار سے بھی کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ تبصرہ کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حوالہ دینے کے بعد، اور جو دفاعی قتال کے تعلق سے اصول ہے اس کو بتانے کے بعد، کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک فلسطین کے اندر موجود لوگ دین کے نام پر بنی تحریکوں اور تنظیموں کے اندر پائے جانے والے بدعتی سرغنوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مصالحت کرنا حرام ہے۔ یہ فتویٰ دراصل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ ان کا جو اپنا روزگار ہے وہ چلتا رہے، ان سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو اور ان کے دین، اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت کے خلاف یہ لوگ فتوے باقاعدہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے ہمارے ملک کے جو بدعتی سرغنے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مصالحت کرنا حرام ہے، اور ان کمزور مسکین نوجوانوں پر یہ واجب کر دیا کہ ان سے قتال کریں۔ اپنا تو گھر بیٹھے رہتے ہیں، چندہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، مسکین کمزور نوجوانوں پر انہوں نے یہ واجب کیا ہوا ہے کہ ان سے قتال کریں جا کے، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ چنانچہ ان ظالموں نے انہیں ایسی چیز کا مکلف بنا دیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور جس کی بنیاد پر وہ الٹا اپنے لیے، اپنے اہل خانہ اور اپنے اہل وطن کے لیے آج تک مصیبت بنے ہوئے۔ یہ ان کی نادانی ہے، یا وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ کے اندر جہاد کرنے کی ممانعت تھی، کیونکہ وہاں پر وہ کمزور تھے، ان کی طاقت کم تھی، ان کے پاس کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی انہیں کہا گیا کہ جو دین کے
فرائض اور واجبات ہیں جو تم کر سکتے ہو وہ کرتے رہو اور لڑائی کرنے سے باز رہو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد و قتال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان سے فرمایا تھا کہ کافروں کی ایذائیں سہتے چلے جائیں، ان کی مخالفت برداشت کریں، ان کے ظلم و ستم کو برداشت کریں، جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں ان پر عامل رہیں، نماز ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہا کریں۔ گو ان کو عموماً ان کے پاس مال کی زیادتی بھی نہیں تھی، لیکن تاہم مسکینوں اور محتاجوں کے کام آنے اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ مصلحت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ سر دست یہ کفار سے نہ لڑیں، بلکہ صبر و ضبط سے کام لیں۔ ان کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا اور دل تڑپ کر رہ جاتا تھا کہ کاش انہیں بھی قتال کا حکم ہوتا تو وہ بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ چکا لیتے، لیکن اس وقت جہاد کے لیے حالت مناسب نہیں تھی۔ اس کے بہت سارے اسباب تھے۔ وہ دشمنوں کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھے، اسی طرح وہ شہر مکہ میں رہتے تھے جو کہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس سرزمین ہے، جہاں پر قتال شروع کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو مکہ کے اندر جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب وہ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے اور وہاں پر انہیں طاقت حاصل ہو گئی اور انہیں انصار و اعوان بھی مل گئے تو پھر جہاد کی اجازت دی گئی، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک فلسطین میں بھی جہاد کے مسئلے میں اس وقت مکہ والوں کی جیسی حالت ہے، یعنی وہی صورتحال ہمارے ہاں آج پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم عفو درگزر اور مصالحت کی آیتوں پر عمل کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر مجتمع کر دے اور ہم شرک و بدعت اور حزبیت کو چھوڑ دیں، سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لیں اور منہج سلف پر گامزن ہو جائیں۔ اسی وقت اللہ تعالی ہماری حالت کو بدلے گا اور دشمنوں پر ہماری نصرت اور مدد فرمائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری آیتیں ہر اس کمزور مومن کے حق میں ہیں جو اپنے ہاتھ اور زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت و مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے دل سے بقدر استطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نصرت و مدد کرے گا۔ کافروں پر جزیہ نافذ کرنے والی آیت ان طاقتور مسلمانوں کے حق میں ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت و مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان آیتوں کو جن کے اندر اس طریقے سے قتال کرنے کی بات کہی گئی ہے تو وہ طاقت کے ساتھ مشروط ہے، اس کو سب کے اوپر پڑھنا، اور جو مسلمان کہیں پر اقلیت میں ہیں اور اگر وہ کثرت میں بھی ہیں لیکن کمزور ہیں، ان کے پاس سے مادی طاقت ہے ہی نہیں اور ایمانی طاقت سے تو پہلے ہی سے محروم ہو چکے ہیں، شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، اللہ سے زیادہ غیر اللہ پر انہیں بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے زیادہ ان کو جو ہے مزاروں اور خانقاہوں پر بھروسہ ہے، وہاں سے وہ دل لگائے بیٹھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو ایمان تو پہلے سے کمزور ہے، روحانی اعتبار سے پہلے ہی ڈاؤن ہے، اور مادی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کمزور ہیں ہر طرح سے۔ تو ان کے سامنے جو ان آیتوں کو پڑھ کے سنانا کیا معنی رکھتا ہے سوائے اس کے کہ دھوکہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان لوگوں کے حق میں ہے جو باقاعدہ طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس سے کم جو ہے مادی طاقت ہے کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہوں۔ اسی طرح کی آیتوں پر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، یعنی جہاں پر مسلمان طاقت کی حالت میں ہوں گے تو ان آیتوں سے استدلال کریں گے اور خاص طور سے مدنی زندگی کو نمونہ بنائیں گے۔ لیکن جہاں پر اور جب مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوں گے تو وہ
ان آیتوں کو دلیل بنائیں گے جہاں پر رکنے کے لیے کہا گیا، جہاں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور مکہ کی جو حالت رہی ہے، یعنی مکی زندگی کو جو ہے وہ اسوہ اور نمونہ بنائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت تک اس امت میں ایک گروہ باقی رہے گا جو حق پر قائم رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پوری پوری نصرت اور مدد کرتا رہے گا۔ سو مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی ایسی سرزمین میں ہو جہاں پر وہ کمزور ہو، یا ایسے زمانے میں ہو جس میں وہ کمزوری کی حالت میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر اور عفو درگزر والی آیتوں پر عمل کرے، کفار و مشرکین کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کا سامنا کرے۔ لیکن طاقت اور قوت والے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ آیت قتال پر عمل کریں، مگر جہاد کے لیے مذکورہ شرائط کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ جہاد ان کفر کے سرگنوں کے خلاف ہو جو اللہ کے دین پر طعن و تشریح کرتے ہیں، اور آیت جزیہ پر عمل کرتے ہوئے اہل کتاب کے خلاف ہو، یہاں تک کہ وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو طاقت کی حالت میں ہو وہ آیت قتال سے استدلال کریں اور اس پر عمل کریں، اور جہاں پر اور جب مسلمان کمزوری کی حالت میں ہو تو وہ ان آیتوں سے استدلال کریں جو کہ صبر کی تلقین کرتی ہیں۔ آگے جو ہے شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ معاہدہ اور مصالحت کرنا کتاب و سنت اور فقہائے امت کے اقوال کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اسی کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ جو کہ اہل مکہ کے ساتھ عمل میں آیا، اسی طرح مسلمانوں نے مدینہ کے اندر رہ کر یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ وفاداری پر معاہدہ کیا، اور یہ کہ کوئی کسی کے خلاف غداری نہیں کرے گا، بلکہ مدینہ اور اہل مدینہ کے دفاع میں ہر اس دشمن سے سب لوگ مل کر کے لڑیں گے جو مدینہ پر حملہ آور ہوگا۔ تو ایک معاہدہ اگر آپ دیکھیں تو خود اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر یہود اور اسی طریقے سے مشرکین سے کر رکھا تھا، اور اسی طریقے سے مکہ والوں سے بھی معاہدہ آپ نے کیا۔ تو یہ سارے معاہدے کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے اس میں مصلحت سمجھی کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، دین کی جو ہے بقا کے لیے، حفاظت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اس میں خیر ہے، تو مسلمانوں کے لیے اگر مصلحت اور دینی مصلحت اگر کار فرما ہے صلح اور معاہدہ کرنے میں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اس بات پر راضی ہو گئے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر کہ اہل غطفان کو مدینہ کا آدھا کھجور دے دیں گے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے سے باز آئیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حارث غطفانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اے محمد مدینہ کا آدھا کھجور ہمیں دے دو، ورنہ ہم مدینہ کو گھوڑوں سے اور اپنے مسلح فوجیوں سے بھر دیں گے۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مقدر نہیں کیا تھا، اس لیے ایسا کچھ عمل میں نہیں آیا۔ قاضی ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صلح میں مسلمانوں کے لیے کوئی مصلحت ہو جس سے کہ انہیں فائدہ پہنچے یا جس کی وجہ سے کوئی نقصان یا تکلیف ختم ہو جائے، تو پھر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان مصالحت کرنے میں آغاز کریں اگر انہیں اس کی ضرورت ہے، اور یہ کہ وہ مصالحت کی دعوت پر لبیک کہیں اگر انہیں دشمنوں کی طرف سے مصالحت کے لیے کہا جائے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اسی لیے جب مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے سال مصالحت کا مطالبہ کیا، اور یہ کہ ان کے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 9 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے ساتھ چند شرائط پر مصالحت کر لی۔ مسند احمد کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے، اس وقت اگر مصالحت کی بات ہوگی تو اسے قبول کرنا۔ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر بہت سارے ایسے واقعات مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی مصلحتوں کی خاطر کفار کے ساتھ مصالحت کی گئی۔ چنانچہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں
کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شہر اسقلان کے مطالبے سے باز آ گیا اور ساحلی شہروں کو دشمنوں کی ماتحتی میں چھوڑ دیا کہ جن پر ان کا قبضہ تھا، اور کہا کہ 3.5 سال کے لیے میں اس پر مصالحت کرتا ہوں۔ چنانچہ ان ساحلی شہروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ماتحت پہاڑی سلسلوں پر واقع ممالک ہوں گے، اور دونوں کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے انہیں نصف نصف کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلح اور مصالحت کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی مصلحت اور اسلام کی مصلحت، دین اسلام کی مصلحت ہے، اس میں مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو، ان کے دین کے تحفظ کا اگر جو ہے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ دشمنوں سے صلح کی جائے، تو صلح کرنے میں اور ان کے ساتھ صلح کر کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا مطلب وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے، وہ پوری اسلامی تاریخ کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کے مقاصد جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، وہ خود غرض اور نفس پرست انسان ہے۔ اسی لیے وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جو فرامین ہیں، اور اسی طریقے سے تاریخ اسلام کے جو واضح جو واقعات ہیں، ان سب کو وہ نظر انداز کر کے وہ خواہشات پر اپنے عمل کر رہا ہے، اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف جو ہے غلط فتوے دے رہا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس پر جو ہے مزید تفصیل کے لیے اگلے جو ہے درس میں بات رکھی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔